آپ کو باپا مدینے لے گئے تھے کیسے؟ بس ایک رات سو رہا تھا میں، پچھلے سال 7 جولائی کی رات ہے، تو قسمت جاگ کی بابا ایک رات میں وہ مدینہ لے گئے اور وہاں پہ آ کے 2 لاکھ لے جاتے. اور آپ 7 جولائی کو سوئے ہوئے تھے، باپا خواب میں آئے اور مدینے لے گئے، اور وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت بھی ہوئی. سبحان اللہ. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کے 8 دن کے بعد یہ سچی مچی مدینے پہنچ گئے. واہ. آج الحمدللہ امامے کا تاج بھی سر پہ سجائیں گے اور مستقل سجائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. کیپٹن عبد المتین، یعنی ان کا یہ واقعہ کہ یہ ماشاءاللہ مدینے کی حاضری نصیب ہوئی الحمدللہ. داڑھی ہے امام ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں. داڑھی ہے امام ہیں، دیکھو داڑھی ہے امام ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں. داڑھی ہے امام ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں. داڑھی ہے امام ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں. کیونکہ فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں. وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض ہی پاتے ہیں. تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں. آج 6 جمادی الاول 1433 سنہ ہجری کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ہم نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا کہ جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ عرض کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنے یہ تاثرات یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے سامنے پیش کیے تو ہاتھوں ہاتھ ان کی خواہش پر عمل بھی ہوا، اور ابھی انہوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھوں اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجایا. آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کون سا خواب دیکھا، اس خواب کے میں انہوں نے کیا مناظر دیکھے، اور ان کے اب اس بارے میں کیا جذبات ہیں. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میرا نام عبد المتین اتاری ہے اور میں گجرات کے ایک قصبہ جلال پور جٹاں سے بلانگ کرتا ہوں. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرمی میں ہوں اور کیپٹن ہوں، اور آج کل رسال پور میں میری پوسٹنگ ہے. میں پچھلے سال یعنی 2011 میں میری زندگی میں ایک بس کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا پیش آیا جس نے مجھے تھوڑا جھنجھوڑا اور مجھے پریشان رکھا. اس پریشانی کے عالم میں زیادہ تر درود پاک کا ورد کرتا تھا اور امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنتا تھا. تو بس 7 جولائی 2011 کو میں دن کے وقت امیر اہل سنت کا ایک بیان سن رہا تھا، سعادت حاصل کر رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایک عاشق رسول ہیں، تو کیا میں بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا؟ ان جیسا تو نہیں، لیکن کیا تھوڑا سا کچھ مجھے. تو بس وہ سوچ آئی اور رات کو میں اپنے چھت پہ سویا ہوا تھا تو قسمت جاگ اٹھی. امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی امیر اہل سنت ہے جن کا بیان میں دن کو سن رہا تھا. وہ دیکھ کے میری طرف مسکرائے اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا جو کہ میں ابھی بھی اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا جسم یہیں پہ رہ گیا ہے اور میری روح پرواز کر گئی ہے. تو چند سیکنڈ میں میں عرب کی سرزمین پہ پہنچ گیا. امیر اہل سنت بھی میرے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا.
ان کے پیچھے پیچھے. تو مجھے آواز آئی کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے, جا کے آپ زیارت کر لیں. تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور دیکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں تشریف فرمائے. پھر مجھے آواز آئی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے, جو دعا آپ نے مانگنی ہے مانگ لو. تو پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں ایک دنیاوی سی دعا مانگ رہا ہوں اور آقا دو جہاں تشریف فرمائیں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے آقا دو جہاں کی زیارت بار بار نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ہی میری دعا قبول فرمائی. میں خیمے سے باہر آ گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بس اتنا سا تھا, میں نے تو دعا کی تھی کہ بار بار زیارت ہو. تو مجھے حکم ہوا کہ دوبارہ میں اندر چلا جاؤں. جب میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا خیمے کا تو میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام چاروں طرف تشریف فرمائے. تو میں جو ہی اندر گیا ہوں تو آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے, تو وہ اٹھے اور انہوں نے مجھے اپنی بغل میں لے لیے, یہاں سے مجھے انہوں نے پکڑا. تو سب نے مجھے مبارکباد دی. پھر میں ان کے پاؤں مبارک کی طرف آ گیا اور میں نے پھر بار بار ان کا دیدار کیا. تو میں جب خواب سے اٹھا تو میں زارو قطار رونا شروع ہو گیا. تو میری امی جان آ گئیں, انہوں نے پوچھا مجھ سے, مجھے گلے لگایا اور سارا خواب میں نے ان کو سنایا. تو اس کے بعد پھر میں الحمدللہ میں جب صبح اٹھا تو ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا عمرہ کے لیے. تو صبح فون آ گیا آفس سے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے, الحمدللہ آپ تیاری کریں, ایک ہفتے کے بعد آپ جا رہے ہیں. تو ٹھیک 10 دن بعد الحمدللہ میں مدینہ شریف کی حاضری سے سرفراز ہوا, اور میں گنبد خضرا کے بالکل سامنے کھڑا تھا. میں واپس آیا تو کچھ ماہ اسی طرح گزر گئے. پھر آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے امیر اہل سنت پھر خواب میں تشریف لائے اور مجھے وہ اپنے ساتھ مدینہ لے کے جا رہے تھے. تو یہ چیز دیکھ کے میں تڑپ اٹھا. الحمدللہ مجھے داڑھی شریف رکھنے کا بھی سعادت ملی. اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ تعالی چہرے پہ سنت رسول سجاؤں گا. اس کے بعد میں نے 1-2 اسلامی بھائی سے رابطہ کیا کراچی میں کہ میں نے اگر امامہ بنوانا ہے تو میں نے امیر اہل سنت کے ہی ہاتھ سے دست مبارک سے امامہ شریف پہنانا ہے. تو بس ارادہ کر لیا اور پشاور سے بیٹھا اور کراچی شام کو پہنچا ہوں. تو میں پریشان تھا کافی. تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ آج تو جو ہمارے خاص اسلامی بھائی ہیں اسپیشل جو ہیں وہ ان کا ہے, تو مجھے بڑا, میں نے کہا یہ تو آج تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہو سکتا, آج تو ہو ہی نہیں سکتا. تو شکیل بھائی مجھے کہنے لگے کہ عبد المتین بھائی دیکھتے ہیں آپ کا عشق آپ کو کہاں پہ لے کے چلا جاتا ہے, دیکھتے ہیں آپ کو کہاں پہ پہنچاتا ہے. تو الحمدللہ ملاقات بھی ہوگی امامہ, اور امیر علیہ سنت نے مجھے تحفہ بھی دے دیا, گلے بھی لگا لیا, سب کچھ مل گیا مجھے. میں انشاءاللہ تعالی بالکل ارادہ کرتا ہوں کہ میں اجتماع پہ بھی پابندی سے جایا کروں گا, اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مدنی کام کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل.